دیسی دھوم کے سامعین کو عشرت معین سیما کا سلام۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہم اپنے پروگرام کا یہ تیسرا پروگرام جو ہے پیش کر رہے ہیں، اور خواتین و حضرات آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پچھلے 2 پروگرامز میں ہم نے فیض احمد فیض کو اور غالب کو اس ماہ کا شاعر قرار دیتے ہوئے انہیں اعزاز پیش کیا، ان کی شخصیت اور ان کے کلام سے آپ لوگوں کو متعارف کروایا، اور جو لوگ ان کے ساتھ ذاتی طور پر ان کی زندگی کو جانتے تھے جیسے فیض احمد فیض صاحب کو، ان سے ہم نے آپ کی گفتگو کروائی اور ان کے تجربات، ان کے ساتھ جو واقعات ان کے ساتھ گزرے ہیں، جو ان کے ساتھ لمحات گزرے ہیں، انہوں نے اس کی یادوں کو شیئر کیا۔ جناب عارف نقوی صاحب ہمارے ساتھ تھے پچھلے پروگرام میں، پہلے پروگرام میں ہم نے دوسرے پروگرام میں اپنے جناب برلن کے افسانہ نگار اور شاعر جناب انور ظہیر رہبر صاحب کا تعارف پیش کیا۔ ان کو ہم نے سنا، ان کے افسانے کو سنے، ان کی شاعری سنی، اور اردو کے حوالے سے، اردو کی ترویج کے حوالے سے، اردو کی تعلیم کے حوالے سے ہم نے ان سے یہاں بات چیت کی، اور کافی ساری معلومات ہم نے اپنے سامعین کو آگے بہم پہنچائیں۔ خواتین و حضرات، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے پروگرام کا بہت عمدہ فیڈ بیک ہمیں ملا ہے۔ کئی سامعین نے براہ راست اس گفتگو میں شامل ہو کر ہمیں جوائن کیا اور اپنے صلاح اور مشورے سے نوازا۔ کچھ ہمارے دوستوں نے جو ہے وہ ہمیں پیغامات بھیجے، واٹس ایپ کے تھرو بھیجے، فیس بک پہ بھیجے، اور فون کر کے بھی پروگرام کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مبارکباد پیش کی۔ ان تمام اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے اردو کی چاہنے والوں کے لیے میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے ہمیں بہت اچھے مشوروں سے نوازا، مبارکباد سے نوازا، نیک خواہش کا اظہار کیا، اور یقیناً یہ تمام آپ کے پیغامات ہمارے حوصلہ بڑھانے کی اور ہماری پیاری زبان اردو کی ترویج کی ترقی کا ضامن ہے، اور یہی باتیں، یہی چیزیں جو ہیں ہمیں وہ توانائی بہم پہنچاتی رہیں گی کہ جس کے ساتھ ہم اپنے نئے پروگرامز اور اچھے پروگرامز بہتر طریقے سے پیش کر سکیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارا بھی پہلا تجربہ ہے اردو کے حوالے سے کہ اس کو ہمیں صوتی انداز میں اور جو ہے نا ہم اسے ریڈیو پہ پیش کریں۔ جرمنی سے اب تک کچھ ریڈیو پروگرامز پیش کیے گئے ہیں یہاں سے، جو بڑے بڑے ریڈیو اسٹیشنز ہیں، اور ڈوائچے ویلے ہے اور دوسرے، لیکن باقاعدہ ایک اردو FM ریڈیو کا جو ہے آغاز اب تک نہیں ہوا تھا۔ دیسی دھوم ریڈیو نے ایک تاریخ رقم کی ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے اردو زبان کو اپنی اس پروگرام میں اہمیت دی، اور ایک باقاعدہ اردو ادب اور شاعری کے حوالے سے اور اردو زبان کی ترویج کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے جو ہے یہ ایک پروگرام شروع کیا۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اردو ادب اور شاعری میں دلچسپی لینے والے افراد دنیا بھر میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ یورپ کی سرزمین ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، عرب متحدہ امارات ہوں، یا امریکہ اور کینیڈا جیسی سرد برفیلی وادیاں اور ممالک۔ ہر جگہ اردو کے چاہنے والے، اردو زبان کو پیش کرنے والے، اس میں ادب تخلیق کرنے والے، اس میں شاعری لکھنے والے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہمارا مقصد بھی پروگرام کا یہی ہے کہ ہم ایسے تمام افراد کو یہاں متعارف کروائیں جو لوگ اردو کے لیے کام کر رہے ہیں، جو لوگ لکھ رہے ہیں، جو لوگ شاعری پیش کر رہے ہیں۔ ہم ان شخصیات سے آپ کو ملوائیں، آپ سے بات چیت کروائیں، براہ راست آپ ان سے تعارف جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے اپنی رائے بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے پسندیدہ ادیب یا شاعر سے ہم براہ راست گفتگو کریں، ان کی شاعری یا ان کی نثر پاروں کو ہم یہاں ان کی زبانی سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جو ہمارے کلاسیکل شعراء ہیں، جو ہمارے کلاسیکل ادیب ہیں، ہم ان کو بھی خراج پیش کرتے رہیں، ان کے نام سے بھی ہم جو ہے یہاں پہ پروگرام پیش کرتے رہیں۔ ساتھیوں، کچھ ہمارے دوستوں نے ہمیں یہاں صلاح دی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں اردو کتابوں کے حوالے سے، اردو ادب کی کتابیں اور شاعری کی کتابوں کے حوالے سے بھی
ایک سلسلہ شروع کریں اور ہم ہر پروگرام میں ایک کتاب کا تعارف جو ہے وہ پیش کریں. اور یقیناً یہ بات بہت اچھی ہے، یہ ہمارے اردو مطالعے کو بھی ترویج دے گی اور اس کو آگے بڑھائے گی کہ ہم چاہیں گے کہ آپ تمام لوگ جو یورپ میں یا جرمنی میں لکھنے والے ہیں یا اس کے علاوہ دنیا میں بھی کہیں بھی ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کتاب کا تعارف یا آپ کا تعارف یہاں پیش کیا جائے تو آپ ہمیں جوائن کیجئے. ہمارا پتہ جو ہے وہ دیسی دھوم ریڈیو چینل کے ویب سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور رابطہ وہاں پر ہے. آپ ہمیں اپنی کتابیں بھیجیے، اپنی نثر پارے بھیجیے، اپنی شاعری بھیجیے. ہم یہاں پہ جو ہے آپ کی آواز بن کر یورپ میں اور بالخصوص جرمنی میں ہم آپ کی آواز بن کر آپ کو ہر جگہ سنوائیں گے اور آپ کا پیغام جو ہے وہ آگے پہنچائیں گے. اس کے بعد میں جو ہوں اپنے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے ہم سے یہ بھی فرمائش کی ہے کہ ہم یورپی ادب کو، جو یورپی ادب ہے اور بالخصوص جرمن ادب کو جو ہے ہم متعارف کروائیں. تو اس سلسلے میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ جو بچوں کے ادب سے لے کر جو نسائی ادب ہے، جو کہ شاعری ہے، ہم جو اس کے ترجمے جہاں پہ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے ہم آپ لوگوں کا تعارف لوگوں سے کروائیں اور پیش کریں. ہمارے ساتھ جرمنی میں کافی سارے شعراء، کافی سارے ادبا ایسے بھی ہیں جو خود بہت اچھا لکھتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ تراجم سے بھی منسوب ہیں. وہ لکھ رہے ہیں، اپنا کام جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں. تو اس زمن میں ہم آپ کی ملاقات بھی ایسے لوگوں سے کرواتے رہیں گے. صرف ہم جرمنی سے آپ لوگوں کی ملاقات یا باتیں نہیں کروائیں گے، بلکہ ہم پورے یورپی سطح پر لوگوں سے آپ کو متعارف کروائیں گے. اور ہم پاکستان سے بھی اور ہندوستان سے بھی اور بر صغیر سے بھی جو ہے نا جتنے لوگ ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ، عرب جو ہے امارات، ہر جگہ سے ہم لوگوں کو جو ہے یہاں متعارف کروائیں گے، ان کو سنیں گے. ہمارا مقصد ہی یہ پروگرام پیش کرنے کا یہی ہے کہ تمام اردو سے جڑے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، ان کو سنا جائے، ان کی پہچان یہاں پر جو ہے پختہ بنائی جائے، ان کی شناخت جو ہے وہ مضبوط بنائی جائے. تو اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. تراجم کے حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں سب سے پہلے جو کچھ جرمن تراجم ہوئے ہیں ان کا ہم آپ کو ذکر کر دیں کہ بھئی جرمن جو ہے زبان، اس میں تراجم اگرچہ براہ راست بہت کم ہوئے ہیں، لیکن جو کتابیں بہت اچھی ہیں جو اردو میں آپ جرمن تراجم پڑھ سکتے ہیں، وہ رفیق شامی کی کتاب ہے، بچوں کا ادب ہے، وہ مٹھی بھر تارے کے عنوان سے وہ جناب اسلم فاروقی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں آصف فاروقی، انہوں نے ترجمہ کیا ہے. بہت بہترین کتاب ہے اور آپ اسے پڑھیے، آپ یقیناً لطف اندوز ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ترجمہ کتنا خوبصورت انہوں نے ترجمہ کیا ہے. انہوں نے پوری ایک تحریک کو بہت خوبصورت الفاظ میں، ایک نوجوان کے الفاظ میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. بہت خوبصورت ان کا وہ پروگرام ہے. اور آصف فاروقی صاحب ہمارے دیسی دھوم ریڈیو میں ایک بار تشریف لا چکے ہیں. سرور ظہیر غزالی صاحب نے ان کا یہاں انٹرویو بھی پیش کیا تھا. اور اس کے علاوہ میں تراجم کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گی کہ براہ راست جرمن زبان سے اردو زبان میں تراجم بہت کم ہوئے ہیں. ہماری ایک ترجمہ نگار ہیں، بہت اچھی، بہت خوبصورت لکھتی ہیں، جرمن ادب لکھتی ہیں زیادہ تر. ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں. رحمان عباس صاحب کے ناول کا ترجمہ ہوا ہے اور بہت اچھے، بہت خوبصورت جو ہے ہمارے ادب. ہم اس سلسلے میں ہم باقاعدہ طور پر ایک پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج جو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ملاقات آپ کی کروانا چاہ رہے ہیں، وہ یورپ میں ڈنمارک سے ہیں محترمہ صدف مرزا صاحبہ، جو کہ یورپی لٹریری سرکل کی صدر بھی ہیں اور وہ یہاں پہ بہت اچھا اپنا انہوں نے ادبی ماحول بنا رکھا ہے. پورے یورپ سے لوگوں کو جوڑ رکھا ہے، پاکستان سے لوگوں کو جوڑ رکھا ہے، ہندوستان سے لوگوں کو جوڑ رکھا ہے. اور آپ جو ہیں وہ خود بھی شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، نقاد ہیں اور بہترین تراجم پیش کرتی ہیں. اور ان کی جو ہے کام کا ہم آپ کو یہاں پہ آج حوالہ بھی پیش کریں گے، ہم ان کا تعارف بھی پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں آپ سے ان کی بات چیت بھی کروائیں گے.
خواتین و حضرات، ترجمے کے حوالے سے اس وقت مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ترجمہ نگاری دیکھیے صرف ایک فن نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ جو بات آپ نے کی ہے، جو بات آپ نے لکھی ہے، اس کو من و ان اسی طرح ایک دوسری زبان کے قالب میں ڈھالنا بہت مشکل کام ہے، یہ کام آسان نہیں ہے۔ یہ لوگ جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ہر زبان کے پیچھے اس کی ایک ثقافت ہوتی ہے، اس کا ایک تمدن ہوتا ہے، اس کی ایک تہذیب ہوتی ہے، اور اس تہذیب کو ساتھ لے کر ترجمہ کرنا جو ہے وہ بہت آسان کام نہیں ہے، اچھا خاصا مشکل کام ہے۔ اور اس حوالے سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ ایک صاحب جو تھے، انہوں نے جب اردو زبان سیکھ لی تو ان کی دیار غیر میں حیثیت ایسی ہو گئی جیسے اندھوں میں کانا راجا۔ ہم میں سے بیشتر جنہوں نے ہم نے جرمن سیکھ لی ہے تو ہماری بھی حیثیت ایسی ہی ہوتی ہے کہیں کہیں پر۔ بہرحال اردو زبان پر انہوں نے اتنا عبور حاصل کر لیا تھا کہ وہ صاحب زبان کی صف میں شمار کیے جانے لگے، اور اب ان پر اردو زبان کی تدریس کی ذمہ داری بھی آ پڑی۔ ایک روز وہ اپنے ملازم کے ذریعے انہوں نے اپنے دوست کو، جو کہ اردو زبان کے استاد تھے، اس کو انہوں نے اپنے ملازم کو ایک رقعہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ وہ 2 بطخیں منگوانا چاہتے ہیں، تو تم ان کے یہاں سے 2 بطخیں لے آؤ۔ ان کا ملازم جو تھا اس نے کبھی بطخ دیکھی نہیں تھی یا وہ بطخ کے نام سے بھی واقف نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا ان صاحب نے کہ چلے میں ایسا کرتا ہوں کہ چھوٹا سا ایک رقعہ لکھ دیتا ہوں جس کے ہاتھ ملازم جو ہے وہ بطخیں لے آئے گا۔ اب ان صاحب نے کاغذ قلم سنبھالا۔ یاد رہے کہ وہ صاحب جو تھے وہ صاحب اردو زبان نہیں تھے، لیکن انہوں نے اردو زبان سیکھی تھی۔ تو انہوں نے جب کاغذ قلم سنبھالا تو انہوں نے رقعے میں لکھا کہ پیارے دوست، برائے مہربانی میرے ملازم کے ہاتھ 2 بطائخ روانہ کیجیے۔ جب انہوں نے بطائخ لفظ لکھا تو انہیں لگا کہ یہ کچھ مشکوک ہے، جملے کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اس کو پھاڑ پھینکا، اس رقعے کو، اور پھر انہوں نے دوسرا ایک کاغذ کا ٹکڑا سنبھالا اور اس پہ لکھا اب انہوں نے کہ محترم میرے ملازم کے ہاتھ 2 بطوخ روانہ کیجیے۔ لیکن اس بار بھی وہ کچھ مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر پھاڑ دیا اور پھاڑ کر پھینک دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے کاغذ اٹھایا اور انہوں نے بہت آسان طریقہ لکھا، آسان اردو میں لکھا کہ محترم 1 بطخ روانہ کیجیے اور اس کے ہمراہ دوسری بطخ روانہ کیجیے۔ دیکھیے اگرچہ زبان کے حوالے سے اس خط کا متن جو ہے مضحکہ خیز محسوس ہو رہا ہے، مگر اس خط میں پیغام کی ترسیل جو ہے وہ بالکل درست ہوئی ہے۔ جرمنی میں بھی غیر جرمن ترجمہ نگاروں کا کام کچھ ایسا ہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر افراد میں سے لوگوں نے یہ زبان سیکھی ہے اور وہ سیکھنے کے بعد جو ہے وہ اس قسم کی غلطیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ غلطیاں کسی سیکھنے والے، کسی طالب علم سے ہوں تو وہ قابل معافی ہوتی ہیں، لیکن جب کسی استاد سے یہ غلطی سرزد ہو جائے تو وہ پکڑ میں آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات میں کہوں گی کہ جرمنی میں ان تمام اردو زبان سے مربوط رشتہ رکھنے والے معتبر افراد کی جو میں نے رائے جانی ہے اور اردو کے پس منظر کو جو میں نے گنگالا ہے، تو میں نے معلوم کیا کہ اردو کی تاریخ کے زمن میں ایک کتاب بھی جرمن زبان میں اردو یا ہندی سے براہ راست ترجمے کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ اب تک کے اہل زبان کے چند تراجم کے علاوہ جرمنی میں اردو زبان میں تاریخ و ادب کے حوالے سے کیے گئے کام کو انگریزی ترجمے کی مدد سے ہی جرمن زبان میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ مانا کہ اردو ادب کا بہترین ترجمہ انگریزی ادب میں کیا گیا ہے، مگر زبان کی لطافت اور اس کے سماجی اور لغوی معنی اس میں بھرپور طریقے سے ادا نہیں ہوئے ہیں، اس ترجمے میں منتقل نہیں کیے جا سکے ہیں۔ جب کسی غیر زبان و ادب کے لوگوں کے لیے اردو زبان پر کسی علاقائی رنگ و ثقافت اور مذہب کے زیر سایہ پروان چڑھنے کے شواہد موجود ہوں، تو اب یہ ترجمے سے ترجمہ زبان کی چاشنی کو کس ذائقے میں لے جاتا ہوگا، اس کا اندازہ وہ افراد ضرور لگا سکتے ہیں جو کہ زبان کی ثقافتی اور سماجی باریک بینیوں سے واقف ہوں۔ خواتین و حضرات، ہم چاہیں گے کہ اس موضوع پہ اگر آپ چاہیں تو ہم سے کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ترجمے کے حوالے سے ہم یہاں بات چیت کر رہے ہیں،
اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو کہ ہمارے ساتھ جی دیکھیے ہمارے پاس لائن پہ صدف مرزا صاحبہ موجود ہیں. صدف مرزا صاحبہ کا میں نے ایک مختصر تعارف آپ کو پیش کیا تھا. میں نے بتایا تھا کہ صدف مرزا صاحبہ جو ہیں وہ بہترین شاعرہ، افسانہ نگار، اور سب سے جو ان کی خاص بات ہے کہ وہ بہت خوبصورت ترجمہ نگار ہیں. انہوں نے ڈینش شاعرات کی شاعری کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور شاعری کا ترجمہ کرنا بہت آسان نہیں ہے. ہم صدف مرزا کو اپنے پروگرام دیسی دھوم کے پروگرام اردو دھوم میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم صدف مرزا صاحبہ، آپ لائن پہ موجود ہیں؟ جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتائیے. بہت مبارک ہو، آپ کی دھوم نے تو دھوم مچا رکھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ بس آپ جیسے کرم فرماؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم اردو کو ہم بھی کسی حد تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا قدم ہے، بہت اچھا قدم ہے. جی صدف مرزا صاحبہ جو ہیں یہ یورپی لٹریری سرکل کی صدر بھی ہیں. تو میں اس حوالے سے پہلے ان سے جاننا چاہوں گی کہ یہ یورپی لٹریری سرکل ہے کیا چیز، یہاں کیا ہوتا ہے، کون کون لوگ ہیں، اور کس حوالے سے یہاں کچھ کام ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ بیسیکلی جو ہے یورپین لٹریری سرکل، یہ فیض کمیٹی کی جب 7 سالہ تقریبات شروع تھی یورپ میں، تو اس وقت کمیٹی بنائی گئی تھی تاکہ یورپ بھر میں جہاں جہاں پہ تقریبات ہوں، ان کے تراجم ہوں، تو اس کو مینیج کیا جائے نا. پاکستان کے ساتھ جو ترقی پسند مصنفین ہیں ان کے ساتھ یہ بنی تھی. تو جناب عارف نقوی صاحب جو تھے وہ اس کے پہلے صدر ہیں. اچھا. کیونکہ ظاہر ہے وہ خود بھی شاعر ہیں اور ماشاءاللہ ملٹی ڈائمینشنل ان کی ذات ہے. تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا. پھر ہم نے اس کو ہر ملک سے ایک ادبی شخصیت اس کے ساتھ موجود تھی. جیسے جرمنی سے عارف نقوی صاحب تھے، اور اسپین سے جناب شفیق قیانی تھے، اور برسلز میں اس کی پہلی کانفرنس تھی، اس کی باقاعدہ رکھی بنیاد. وہاں پہ ہم چاروں موجود تھے. عمران ثاقب صاحب تھے برسل سے. تو اس کے بعد ظاہر ہے لوگ شامل ہوتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. اور پھر ہم لوگوں نے، اب ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ اس میں موجود ہیں، تو اس کو بھی یہ بھی فخر ہوا کہ بہت چن کر، بہت دیکھ کر، جیسے جینوئن لوگ شامل ہوں جو واقعی سنجیدگی سے کام کرنا چاہتے ہیں. مطلب اس میں لوگ شامل ہوئے. تو اب تو تقریباً یہ دیکھیے 10 برس کا سفر کر چکی ہے. اچھا. اور اس میں وہی لوگ شامل ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ ادب کے فروغ پہ یا زبان اور ثقافت کی فروغ پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ بس ایسے ہی ہے، لمبا سفر ہے. کہیں نہ کہیں 8-10 ملکوں میں جو اس کے لوگ شامل ہیں، مطلب اٹلی سے، ناروے سے، سویڈن، ڈنمارک، فرانس، ہر ملک سے. اور جیسا آپ نے نام لیا ہے تو کافی، یہ تو تمام جید لوگ ہیں جو کہ اردو کے حوالے سے بہت معتبر نام ہے. جناب عمران ثاقب چودھری صاحب جو ہیں بہت اچھے صحافی ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں. آپ نے شفیق قیانی صاحب کا نام لیا اسپین سے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت، ان کا قد بھی ادب کے حوالے سے بہت اونچا ہے. قیانی صاحب تو میں تھوڑا سا آپ کو بیچ میں ضرورت کرتی ہوں اضافہ کر رہی تھی کہ جناب راجہ شفیق قیانی صاحب کا تو یہ ہے کہ جو ریڈیو پاک سلونا ہے اسپین میں، اس کے یہ بانی بھی ہیں، آنر بھی ہیں. جی، ریڈیو پاک سلونا کی سب سے بڑی انہوں نے بنیاد ڈالی. اور پھر یہ کتنے لوگ ہیں جو ریڈیو پاک سلونا کے پلیٹ فارم سے اٹھے. بلکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے فیض اس کے دوران، تقریبات کے دوران اس ریڈیو سے بہت سے پروگرام کیے، ان کے دوستوں کے ساتھ بات چیت کی، انٹرویوز کی. جیسے جناب ان کا عارف صاحب کا انٹرویو کیا، اور ان کے باقی دوستوں سے لڈمیلا وغیرہ سے، تقی آپی کا، یعنی کافی سب یہ لوگ جو ان کے رفیق رہے. اور ان سب لوگوں کا میں نے اس کے دیکھیے پروگرامز کیے، مشاعرے کیے. وہ تقریباً سال بھر کافی قیانی صاحب کا جو ریڈیو پاک سلونا ہے وہ ایکٹیو رہا. تو اسی طرح سے ناروے سے ڈاکٹر ندیم ہیں جو سرجن بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں. جی ادریس صاحب ہیں جن کی کتابیں آ چکی ہے. اچھا. یہ آواز بند ہو گئی.
جی ہیلو. تو میرے خیال سے ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی جی ہیلو. نہیں جی ہو گیا وہ میں نے. جی ہیلو. ہیلو جی مجھے اب آپ کا ہاں آواز آ تو میں رہی ہے. یہ کہہ رہی تھی جی اور سوئٹزرلینڈ سے ماشاءاللہ وہ خاتون شامل ہیں جنہوں نے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں اچھا تراجم میں اور افسانہ نگاری میں شاعری میں ہماری شاہین کاظمی. او ماشاءاللہ جی بہت. اور جی اس کے جو ہیں اس وقت اس کے جو ہیں سرپرست اعلیٰ ہیں وہ عارف نقوی صاحب ہیں, اچھا رضا علی آبدی ہیں, باسر سلطان کاظمی ہیں. ماشاءاللہ. یعنی یہ 3 لوگ جو ہیں ہمیں ان کی ہمیشہ رہنمائی مطلب حاصل رہی ہے. ہمارے رہبر ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں تو یقیناً یہ کارواں جو ہے ان کی جی قیادت جی میں بہت آگے سفر کرے گا. اور بس اردو اسی لیے تو چل رہا ہے نا جی 10 برس سے, اسی لیے 10 ماشاءاللہ برس سے بڑے چل بڑے رہا ہے. پروگرامز ہوتے ہیں کہ یہ سب لوگ ساتھ شامل ہیں حوصلہ افزائی کے لیے بھی, اور جسے کہتے ہیں ہر طرح کا تعاون بھی حاصل رہا ہمیں. اچھا تو اس وجہ سے ماشاءاللہ اس وقت یورپین لٹریری سرکل پہ PhD منظور ہو چکی ہے. واہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. بالکل, کیونکہ ان لوگوں کا یہی خیال تھا کہ گزشتہ کئی برسوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہر سال پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں اور یونیورسٹیوں کے ساتھ الائنس رہا. اس کے علاوہ جو شاعرات ہیں ہمارے لٹریری سرکل کی, جی اس پہ پنجاب یونیورسٹی میں PhD کا سٹارٹ ہو چکا ہے کام. بہت اچھی بات اور ہے. کیونکہ انہیں یہی تھا کہ جینوئن شاعرات ہوں, اور یہ 2 طرح کی چیزوں کو میں سمجھتی ہوں جی جو سرکل اس وجہ سے بھی کافی قداور ہے کہ ایک تو لسانیات کی طرف سے, بالکل. زبان و ادب کے لحاظ سے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت ادبی دنیا میں ایک گلگلہ اٹھا ہے کہ ہر دوسرا جو اٹھتا ہے وہ اعلان کر دیتا ہے کہ وہ شاعر ہے یا جو بھی جی علم میں جیسا کہ آج چل کل رہا. یہ تو فیشن کی طرح چل پڑا ہے کہ ہر کوئی. فیشن سے زیادہ یہ ایک متعدی وبا ہے جو پھیل چکی ہے. اچھا چلیے تو آپ وہ نے اس کو اس کی بھی دیکھیے بےخونی ہو رہی ہے کہ وہ شاعرات یہاں سے ان لوگوں نے مجھ سے لسٹ مانگی کہ ایسی شاعرات بتائیے جن کی کتاب بھی ہو اور جن کو آپ جینوئن بھی آپ لوگ سمجھتے ہوں, آپ جی یورپ میں رہتے ہیں کرتے ہیں. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ یورپین لٹریری سرکل میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے جو ایگزیکٹو بولی ہے کہ اس میں ہم لوگ مقدار پہ نہیں معیار پہ یقین رکھتے بالکل ہیں کہ بالکل اصل بات بس یہ ہے. لوگوں کو جمع کرتے جاؤ اور وہ ایک بڑا سا ریبڑ بنا لیا جائے. اس بالکل. کی بجائے تھوڑے لوگ ہوں لیکن جو آئیں, جیسے ابھی ڈنمارک میں آئی تھی سائمہ زیدی صاحب آئی جی تھی اور ان کے پروگرام میں ایمبیسیڈر صاحب بھی آئے تھے. جی جب جی آپ تشریف لائی تھے تو وہ ملک سے باہر تھے اچھا اچھا اور نہیں آ سکے, اور انہوں نے مجھے ابھی پھر کہا ہے کہ ہم اس کے تعاون سے, سفارت خانے کے تعاون سے اپنی شاعرات کو بلائیے چلیے تو جو بہت. یورپی جینوئن لوگ ہیں. انشاءاللہ میں ایک پروگرام نہیں کروں گی, اس میں آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ تکلیف کوپن ہیگن ڈینمارک میں تو اردو کے حوالے سے, ترجمے کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے. آپ نے خود جو ہے وہ بہت بہترین کام کیا ہے, ڈینش شاعرات کی جو ہے آپ نے جی بس کوشش کی ہے ترجمہ ایک کہ کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے صدف. میں سمجھتی ہوں کہ شاعری کا ترجمہ بہت مشکل ترجمہ ہے. ابھی گزشتہ جی دنوں اس میں کوئی شک نہیں, اس جی میں کوئی میں شک نہیں خود کیونکہ ابھی آپ خود شاعر ہیں. بالکل بالکل وہ اس چیز کو جی محسوس کرنا, اس شعر کی نزاکت کو, اس شعر کے لسانی پہلو کو, اس کے لفظی جو ہے پہلو کو جاننا, اس کو جو ہے دوسری زبان جو کہ دوسری تہذیب اور ثقافت کی بھی آئینہ دار ہوتی ہے, اس کے بطن میں اتارنا, اس کے قالب میں ڈھالنا بہت مشکل کام ہے. تو آپ مجھے جی ہاں بتائیے کہ ایسا یہ جو آپ نے شاعرات, ڈینش شاعرات کے حوالے سے کام کیا ہے, تو یہ میں جاننا چاہوں گی, بلکہ ہمارے سامعین جاننا چاہیں گے کہ یہ ڈینش شاعرات کلاسیکل شاعرات ہیں یا موجودہ عہد کی شاعرات ہیں, اور یا اچھا مکس ہیں. جی یہ ایسے ہوا تھا سیما جی کہ یہ شروع ہوا چھوٹے چھوٹے آرٹیکل سے نا, جیسے میں نے ماڈرن بریک تھرو کی ایک شاعرہ تھی ایمیلیا خام, ان پہ ایک مضمون لکھا تو اچھا اس وقت میرے والد اللہ نے غری کے رحمت کرے وہ یاد تھے, تو بہت حیران ہوئے کہ اچھا یورپ میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ خواتین کو لکھنے کی اجازت نہیں تھی, یا ان کی اس وقت یا تو وہ میرڈ لائف سے ان کو باہر نکلنا پڑتا تھا, ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ باقاعدہ ایک ماں بھی ہو, ایک عورت بھی ہو, اور پھر ایک وہ شاعری کی دنیا میں بھی قدم جی رکھے. تو ایمیلیا اسکم نے بہت خوبصورت ناول لکھا فریب کرتا,
अच्छा, उसको मैंने नाम रखा ना फोगोट, डैनिश में था। तो वो यूं था, एक बच्ची की कहानी थी जिससे 16-17 साल की उम्र में, जैसे हमारे यहाँ कल्चर की जी, हम यकसानियत देख सकते हैं उसमें, कि माँ उसको कहती है कि बस तुम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रही हो। तो मैंने उसका जो तर्जुमा किया और मुख्तलिफ इक्तबासात का, तो उसमें मैंने एक जुमला लिखा कि जिस जगह तुम्हारी डोली जा रही है वहां से तुम्हारा जनाजा उठे। तो वो हमारे को बहुत पसंद आया। तो उन्होंने इस तरह से कहा कि आप क्यों ऐसा नहीं करती कि इनकी तारीख लिखें, बिल्कुल, और उस तारीख को आप साउथ एशियन तारीख के साथ, या दुनिया में जहां जहां अभी ऐसी तहजीबें हैं, ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे अभी खवातीन को लिखने पढ़ने को नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है, तो उस तरह की जी। तो ये इक्का दुक्का मज़ामीन की सूरत में शुरू हुआ। फिर बस ख्याल आया जब मैंने खुद यहाँ की जो सबसे बड़ी तंजीम है डेनमार्क की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स और फिक्शन राइटर्स, मैं उसकी मेंबर भी हूँ। मुझे उसकी जब मेंबरशिप मिली जी, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं पहली पाकिस्तानी हूँ जो बाज़ाब्ता एज अ राइटर पोएट जी। तो फिर मेरी इन लोगों से ज्यादा जाहिर है दोस्ती भी हुई, और फिर मैंने इन लोगों से जो हमारी कंटेम्प्रेरी हैं, मुआसरीन शायरात हैं, उनसे राब्ते। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हमारी लाइन ड्रॉप हो रही है। इल्म है कि यहाँ पे ज़ाहिर कॉपीराइट्स इतने होते हैं कि आप उनको खरीद नहीं सकते, और उनकी लंबा चौड़ा वो। जब मैंने उनके साथ उनको बताया कि मैं इसको जेंडर स्टडीज के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, जहाँ पे बच्चों को इस तरह से तालीमी निसाब में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, तो आप यकीन कीजिए कि बाकायदा जो सबसे बड़ा यहाँ का पब्लिशर है गुलन टेल, उन लोगों ने, उनके वकील ने मुझे एक खत बना कर दिया, और उसमें सारा मेरे पास ये कानूनी तौर पे इजाजतनामा आया, और मैंने इन मासरीन की नज़में ली। लेकिन मैंने इसका आगाज किया जो मुझे लगता था एज अ शायर, जब आप किसी चीज को देखते हैं, या एज अ राइटर अफसाना निगार की, तो वो कहानी की सूरत में उभरा। तो मैंने ये देखा, सोचने की कोशिश की कि ये जो हमारे रोल्स हैं मुआशरे में, किरदार तकसीम किए हुए हैं खवातीन का और मर्दों का, ये बेसिकली आया कहाँ से ना? क्या ये मुआशरती इक़दार है, कानून है, मुआशरा है, मजहब है? तो मैंने इसको असातीर से शुरू किया। अच्छा जी, बल्कि अभी हम यूनिवर्सिटी में, मैं लम्स में भी मैंने एक लेक्चर दिया, और वहाँ पे मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में भी दिया, लाहौर में, और गुजरात यूनिवर्सिटी में भी। तो वो उन लोगों को ये बात ज्यादा लग रही थी दिलचस्प कि मैंने असातीर का जो इनका देवता है, सबसे बड़ा देवता यूनानी असातीर का ज़्यूस, उसकी जिंदगी से और उसका खवातीन के साथ जो ताल्लुक था, उसके ऊपर इसकी बुनियाद रखी कि वो बहसियत एक देवता के जिसे जब चाहता अपनी हवस का निशाना बना लेता। अच्छा, आपने अंग्रेजी अदब पढ़ने वालों को याद होगा कि इसमें बहुत मशहूर नज़म है लेडी एंड स्वैन, कि उसने एक देख लिया मलिका को जमीन पे गुस्ल करते हुए, तो वो बाकायदा आसमान से एक स्वैन की सूरत में, राजहंस की सूरत में आया, और उसको अपनी हवस का निशाना बनाया। इसके बाद एक बादशाह को ये इल्म हो गया कि ज़्यूस देवता इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उसने अपनी बेटी को एक गुंबद में बंद कर दिया। अच्छा, तो जब ज़्यूस को इल्म हुआ कि वहां एक बेहद खूबसूरत खातून है, तो सुनहरी बारिश की सूरत में उसकी ख्वाबगाह तक जा पहुंचा। अच्छा। और फिर ये इसकी बेशुमार किस्से कहानियां हैं, किसी को इसने जला दिया। तुर्की की तारीख में जाए तो ये जितनी बासफोर्स का इलाका है, ये एक लड़की आयोनियन जजीरे हैं, ये उसके पीछे पड़ गया, उस बेचारी को इसने हामिला कर दिया, तो इसकी बीवी ने उसको फिर गाय बना दिया। तो ये पूरा एक चैप्टर मैंने वहां से शुरू किया कि ये मजहब और मुआशरा बाद में आता है, पहले असातीर ने तयन किया कि औरत जो है उसकी औकात क्या है। जब उसको कोई देवता, कोई ताकतवर, कोई वडेरा, कोई बादशाह, कोई शहजादा जब चाहेगा उसकी बारात लूट लेगा। इसको अगर हम बड़े सगीर के साथ जोड़ दीजिए ना, वो जब चाहे उनको अपने हरम में भर लेगा। तुर्की का आपने हरम देखा होगा, इसके अलावा जी। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया कि बुनियादी तौर पे असातीर ने एक तस्वुर दे रखा था कि देवता जिस औरत को जब चाहे हासिल कर सकता है, और फिर उसके साथ उसका एक पैटर्न था। अगर आप असातीर को देखें तो इन देवताओं का एक पैटर्न है, वो ये है कि
صرف عورت کو حاصل نہیں کرنا, اس کو پریگننٹ کرنا ہے. یعنی عورت کو, حمل کو, بچے کو ایک باقاعدہ زنجیر کی صورت میں اس کے ارد گرد باندھ دیا گیا. اس کے بعد جو جی بالکل اولاد کو, اور اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ جیسے گھر, اس کے والدین, اس کے بہن بھائی یہ سمجھے بغیر کہ وہ ظلم کا نشانہ ہو یا اسے دھتکار دیتے. اچھا. جب وہ گھر سے باہر نکل آتی, اکیلی ہے, تنہا ہے, حمل کا بوجھ اٹھائی ہے, تو پھر دیوتا زیوس اس کو فوراً اپنے بازو میں لیتا کہ آؤ میں تمہیں پڑھا دوں. تو اس طرح سے اس نے ان ساری چیزوں کو جوڑا. اور مسلسل جو اس کی بیوی تھی وہ جب ان پہ شک کرتی, چونکہ وہ خود بے اولاد تھی, جب اس پہ شک کرتی تو وہ اس کی معشوقاؤں کو, کیا بیچاری مظلوم خواتین تھیں یا دیویاں تھیں, وہ ان کو سزا دیتی. اچھا. تو کسی کو جانور بنا دیا, جیسے ہمارے بھی معاشرے میں اسی طرح ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کو جی ہاں بالکل, میں نے اس کو بالکل اپنے معاشرے کے ساتھ جوڑا ہے آپ نے. اب یہ دیکھیے, اساطیر سے سفر شروع ہوا, پھر عیسائیت آئی. اس نے دیوی اور دیوتاؤں کا رول مٹا دیا, لیکن ان کے پاس صرف راہب کے پاس ایک چراغ تھا اور ایک قلم تھا اور ایک کتاب تھی. اس میں عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ چرچ میں بیٹھ کے اونچی آواز سے بول سکے. باقاعدہ جب ان کا نکاح ہوتا بائبل میں, تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ مرد نہیں, یہ تمہارا مجازی خدا ہے. تم نے کی ہر بات سے جو بھی کہے گا آپ کو ہر بلا چوچ رہا اس کی تائید کرنی ہوگی, اطاعت کرنی ہوگی, یعنی آپ دماغ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے بعد عیسائیت کی وجہ سے بالآخر ان لوگوں کو یہ ہوا کہ عورتوں کو کیسے تعلیم دی جائے. ظاہر ہے عورتوں کو پیچھے بھی رکھنا تھا. پھر ننس کو اتنی سی اجازت ملی کہ آپ بائبل پڑھ لیں, اور وہ بھی پردے کے پیچھے بٹھا کے ان کو پڑھایا جاتا, ان سے قسم لی جاتی باقرہ رہنے کی, کماری رہنے کی. اور ان کو پھر باقاعدہ, جیسے ہمارے ہاں حرم میں عورت بند ہے, ان کی عورت کلیسا میں بند تھی, خانقاہوں میں بند تھی, کیتھیڈرلز وغیرہ میں. تو پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا. بالآخر ان کا پورا ایک چیپٹر میں نے لکھا ہے کہ ننس کا جو ادب ہے وہ کیسا تھا, جو ان کی مقدس بیویاں تھیں, راہبات تھیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. اس کے بعد جی ہاں, کرسچینٹی سے جو اگلا تیسرا چیپٹر ہے وہ اس کا قانون ہے. کہ جتنی آئین سازی ہے, جتنی قانون سازی ہے, اس کو اگر آپ ہمارے پاکستان میں جو قانون ہو رہا تھا ازدواجیات کا اور خواتین کے جو حقوق کا تھا, آپ نے دیکھا کتنی شد و مت سے اس کی باقاعدہ رکاوٹ جاری تھی, اس کا روکا جا رہا تھا کہ خواتین کو یہ حقوق حاصل نہ ہوں. بے شک ان کو اسلام دے لیکن معاشرہ نہ. تو اس میں ننس کو یہ حق حاصل نہیں تھے, یا عورت کو تو خیر بالکل ہی نہیں تھے. پھر جب ننس کے ہاتھوں میں لکھنے پڑھنے کا آیا تو وہ صرف بی بی مریم کے قصیدے لکھ سکتی تھی, اس سے ہٹ کے وہ نہیں لکھ سکتی تھی. پہلی کتابیں ان کی 5 سورہ جیسے ہمارے ہیں, ہم اپنی تفہیم کی آسانی کے لیے کر لیتے ہیں, جیسے ہمارے 5 سورہ ہیں, بیویوں کی کہانیاں ہیں, ازدواج مطہرات کی کہانیاں ہیں, اس طرح کے قصے لکھے گئے. لیکن ان کو جی ہاں ایک روزن کھل گیا, ایک دریچہ کھل گیا کہ وہ لکھنا شروع کیا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے قانون سازی کی کہ جو 12ویں صدی کا قانون تھا اس میں باقاعدہ اس بات کے اوپر کیا گیا تھا, تحفظات تھے مردوں کے اور قانون کے, کہ عورت جو ہے وہ اپنے باپ کی ملکیت ہے, باپ کے بعد وہ اپنے خاوند کی ملکیت ہے, اس کو جائیداد کا حق حاصل نہیں ہے. اس کا پہلے باپ اور اس کے بعد اس کا خاوند اس کا جو ہے وہ ولی ہے, یا ولی تو میں نے ایک بہتر نرم لفظ استعمال کیا ہے, یعنی وہ اس کا آقا ہے. تو یہاں پہ 18ویں صدی تک, اس کے بعد یہ جو چڑیلوں کو جلانے کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ عیسائیت کی بنیاد پہ ہوا, اس کی قانون سازی کی گئی. یہ جرمنی کے ہی بڑے رائٹرز تھے جنہوں نے سب سے پہلے کتابیں لکھی. اس کے بعد یہ ڈینمارک میں ان کا ترجمہ ہوا, اور جو بادشاہ جی ہاں کرسچین فورتھ تھا, پھر اس نے باقاعدہ قانون سازی کی کہ ان عورتوں کا پہلے جو ہے وہ آگ میں ان کو ڈال دیا جائے, پھر بعد میں بہت نرمی ہوئی تو ان کا پہلے سر کاٹ دیا جائے, پھر آگ میں ڈال دیا جائے, پھر اور اس سے ہوا کہ چلو تھوڑا سا ان کو بے ہوش کر دیا جائے, پھر آگ میں ڈال دیا جائے. لیکن ساحرہ سوختنی یعنی عورت کو زندہ جلا دینا کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں جلدی آتی ہے. جیسے ہمارے یہاں کالا علم یا بالکل یہ پھونکے ہیں, گرہوں کے دھاگوں پہ پھونکے ہیں, پتلیاں بنتی ہیں, اس طرح کی یہ ساری چیزوں کے الزامات لگا کے ہزاروں عورتوں کو جلایا گیا, جرمنی میں, اسپین میں, اٹلی میں, ڈنمارک میں, برطانیہ میں.
تو ہمارے جو یہاں کے ایک مشہور بادشاہ ہے کرسچن فورتھ، وہ تو بہت ہی بدنام تھا اس معاملے میں، اس نے بہت ظلم کیے. جی اس کے بعد میں نے وہ جب یہ کام ختم ہوا 18ویں صدی کے بعد، پھر ہمارے کی عورت جو ہے اس کو تھوڑی سی لکھنے پڑھنے کی کچھ ایسی آوازیں ہر زمانے میں رہی ہیں، ہر دور میں رہی ہیں کہ جو ان پابندیوں کو مانے بغیر بغاوت کرتی ہیں. پھر ان خواتین کا دور آیا جنہوں نے انکار کیا کہ نہیں ہم لکھنا چاہتی ہیں، ہمیں کتاب چاہیے. اور پھر وہی ہمیشہ پوری دنیا میں جیسے سب سے پہلے فیمنسٹ مرد ہوتے ہیں، کہیں کوئی باپ ہوتا ہے جو بیٹی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہاں بھائی تھپکی لگتی ہے جاؤ پڑھو، یا پھر کوئی خامد ایسا اٹھ جاتا ہے، اور یا پھر بھائی اس طرح سے ہوتے ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں مرد سب سے پہلے سہارا لے کر جی ہاں. تو ان لوگوں نے پھر ان کو اپنے کھڑا کیا. دیکھیے 1915 تک ان کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا اسکینڈینیویا میں. جی ہاں 1914 میں ناروے کو حاصل ہوا، 1915 میں ڈنمارک کو حاصل ہوا. تو اس کے بعد اگر پڑھے گی عورت تو وہ استانی بنے گی یا وہ آیا گیری کرے گی، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں میڈیکل کرنا چاہتی ہوں تو اسے اجازت نہیں ہوگی. بالکل اس کو ریلیجن پڑھنے کی، الہیات پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. بلکہ جو پہلی پادری عورت بنی تھی تو اس کی جب میں پڑھ رہی تھی، ریسرچ کر رہی تھی، تو اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ پادریوں کے ساتھ بیٹھ سکے. یعنی بہت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ تم ایک ایسی عورت جس کو مہینے میں ایک دفعہ 7 دن کے لیے 5 دن کے لیے گندگی سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی وہ لا آف نیچر کو گندگی اور غلاظت اس عورت کی آپ یہ کہیے کہ حد بندی کے لیے دیکھا جاتا تھا نا. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ بنگلہ دیش میں ان کو دور دراز ڈال دیا جاتا ہے، نیپال میں ان کو کوٹھڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے. یہی جو تاریخی واقعات یا جو آپ جس طرح سے ذکر کر رہی ہیں، جو سماجی رویے ہیں عورت کے ساتھ معاشرے کے، تو وہی عورت کے قلم میں جو ہے وہ آ گئے ہیں. وہی عورت جو ہے وہ ادب، اسی طرح کا ادب تصنیف کر رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیز ہمارے معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہے، جس بھی مظلوم طبقے کو دبایا جا رہا ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ اقلیت ہو کسی بھی طرح کی، مذہبی یا سیاسی یا سماجی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے ادب کا حصہ بن رہی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ادب کہاں، ادیب اپنی پروڈکٹ ہے اپنے انوائرمنٹ. بالکل کوئی بھی ادیب ظاہر مریخ سے تو وہ مضامین نہیں لائے گا کہ وہاں عورتیں کیسی ہیں یا وہاں بچے مرد معاشرت. بالکل صحیح بات ہے کہ میں خود بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو اپنے ادب کی جو حدود طے کرنی ہے، حدود تو خیر آپ طے نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اپنے جہالت کے خلاف آپ پہلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ادب پڑھیں، آپ اپنا ماضی جانیں. جیسے آپ نے اساطیر کا حوالہ دیا کہ آپ وہ ہوں گی کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دیومالائی کہانیاں ہیں، ایک طرح سے غیر انسانی اس میں ہیں کہانیاں لکھی ہوئی، لیکن پھر بھی جب انسان نے ایسا ادب لکھنا شروع کیا، جب انسان اس کہانیوں کی طرف آیا، داستان کی طرف آیا، تو یقیناً وہ ان مسائل سے یا اس کے تخیلات یا اس کے خود تجربات ان سے گزرے ہوں گے، تبھی وہ ایسے مسائل کی طرف آیا اور اس نے لکھنا شروع کیا. تو آپ جو لکھتی ہیں، آپ کا جو دیگر کتابیں ہیں آپ کی، یہ تو ایک ڈینش شاعرات کے حوالے سے ہو گئی، آپ نے بہت خوبصورت کتاب اپنی بالکل برگد جو ہے وہ ترتیب دی ہے، جو کہ میرے خیال سے ابھی آئی نہیں ہے مکمل طور پر، بس انشاءاللہ جا چکی ہے. میں نے حوالے کر دی ہے. اس کی بڑی دھوم ہے کہ وہ آپ نے اپنے والد کے حوالے سے لکھی ہے. جی بالکل بالکل، میرے ابا جی کے نام پہ ہے، اور تجربہ ہے، بہت بڑے فیمنسٹ تھے وہ، اس لیے. اچھا، تو وہ کتاب کب تک متوقع ہے، کب تک ہمارے قارئین اسے؟ 16 مارچ کو ابا جی کی برسی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ. اچھا جی ہاں. سامعین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صدف مرزا بہت خوبصورت شاعرہ بھی ہیں، اور ان کا ایک مجموعہ آبجو کے نام سے میرے گھر کی بھی ایک چھوٹی سی لائبریری میں موجود ہے. تو ہم آج موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صدف سے گزارش بھی کریں گے کہ اپنی چھوٹی سی کوئی نظم یا کوئی اشعار ہمیں یہاں پیش کیجیے ہمارے سامعین کو. اگر جی ضرور. میں اس وقت مجھے یہ علم نہیں تھا میں نے شاعری سنانی ہے، چلیے میں چند شعر سنا دیتی ہوں. یہ ہے کہ ایک قطعہ ہے، مسلسل ایک خطرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا. مسلسل ایک خطرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا.
مسلسل ایک خطرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا، انا کے بند کمرے میں نہیں رہنا، نہیں رہنا، اور مجھے منظور پر میرے ہواؤں میں بکھر جائیں. واہ. مجھے منظور پر میرے ہواؤں میں بکھر جائیں، مگر سونے کے پنجرے میں نہیں رہنا. واہ واہ، نہیں رہنا. بہت خوب، بہت خوب، بہت بہت شکریہ. یہ تھی ہمارے ساتھ، یہ ہے ہمارے ساتھ محترمہ صدف مرزا صاحبہ ڈینمارک کوپن ہیگن سے، جو کہ یورپی لٹریری سرکل کی صدر ہیں، شاعرہ ہیں، مترجم ہیں، بہت خوبصورت افسانے لکھتی ہیں، اور مطلب میں ان کی ذات کے کئی پہلو ہیں، سماجی طور پہ بھی کافی متحرک ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے. اور میں ایک آپ سے بات اور اپنے سامعین کو شیئر کرنا چاہوں گی صدف، کہ آپ کے پاس جب میں آئی تھی تو میں نے آپ دیکھا تھا کہ آپ نے بچوں کے لیے قاعدے، اردو قاعدے لکھے ہیں، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا. جی جی جی، یہ میں چونکہ بنیادی طور پہ معلمہ رہی، ٹیچنگ کا میں نے کام کیا، اور ایسے بچوں کو بھی یہاں پہ اردو پڑھائی جو ظاہر ہے زبان ڈینش ہے، پس منظر ڈینش ہے. تو ایک تو میں نے قاعدہ ترتیب دیا کہ جس کی تصاویر اور اس کا مواد ایسا تھا کہ بچے اس کو کر سکتے تھے، یورپی معاشرے کے مطابق، یورپی معاشرے کو، جیسے برف ہے نا، بالکل، اور جیسے برف پہ کھیلنے والی یہ گاڑیاں ہیں، جیسے اگر میم سے ملکہ ہے تو ہماری ملکہ کی لگا دی گئی ہے تصویر، اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے بعد میں نے 3 مختصر چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی صورت میں اردو سکھانے کا نصاب مرتب کیا ہے، جس میں میرا یہ تجربہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر بچے اردو جو ہے وہ لکھنا اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ جو پہلا اس کا حصہ ہے اس میں نے کسی بھی طرح کا وہ نہیں ڈالی، اس میں شد نہیں ڈالی، جیسے آسان لفظوں سے شروع کیا ہے، اور ڈینش فونیٹک یا یورپین مغربی فونیٹک سسٹم جو ہے اس کے ساتھ میں اس کو لے کر آئی ہیں آپ. وہ اس طرح سے بچہ جو ہے پہلے سیدھا جیسے مارا، تارا، تارا، ہمارا، اس طرح کے الفاظ ہیں. اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے اس میں متعارف کروائی گئی ہے کہ شد کیا ہے، اور جو تیسری کتاب ہے اس میں متعارف کروائی گئی دو چشمی ہے. دو چشمی ہے بالکل الگ ایک کتابچہ ہے. تو اس طرح سے وہ بھی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ میں نے بہت نظمیں لکھی، نظموں کا ترجمہ کیا، ڈرامے لکھے بچوں کے لیے جو کہ اسکول کے اسٹوڈنٹس کیا کرتے تھے. تو بس ایسے ہی وہ چونکہ پیشن بھی تھا اور پروفیشن بھی تھا، تو میں بہت خوش قسمتی میری یہ رہی کہ میری جاب بھی وہی تھی اور میرا شوق بھی وہی تھا. تو اس وجہ سے میں استاد کم اور میں ایک طالبہ زیادہ تھی. کچھ نہ کچھ ہوتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ. بہت خوب، بہت شکریہ صدف، آپ نے آج ہمارے اردو دھوم کو اتنا وقت دیا، اپنے قیمتی وقت میں سے ہم نے. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اور آپ کے سامعین کے ساتھ. بہت شکریہ. یقیناً ہمارے سامعین جو ہیں وہ آپ سے سمعی ملاقات کر کے بہت خوش ہوئے ہوں گے، اور بہت کچھ انہیں جاننے کا موقع ملا ہوگا کہ یورپ میں. بہت شکریہ، اور آپ کے جی 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 آپ کے ریڈیو کے لیے بہت ساری دعائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت اور حوصلوں کو ایسے ہی جوان رکھے. آمین. ویکینڈ پہ کام کرنا بڑے بڑے جگر کا کام ہوتا ہے. جی جی جی، آپ خود بھی وابستہ ہیں ٹی وی لنک سے، تو مجھے اندازہ بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور ان کاموں کے لیے ہمت، اور آپ کے ساتھیوں کی اور معاونین کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کے بھی حوصلوں کو جوان رکھے. انشاءاللہ جلد بات ہوگی. انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ تھی صدف مرزا ہمارے ساتھ ڈینمارک کوپن ہیگن سے. خواتین و حضرات، عالمی ادب سے آشنائی آج کے دور میں جتنی اہم اور ضروری ہے اتنی شاید پہلے کبھی نہیں تھی. اس کی بنیادی وجہ ظاہر سی بات ہے کہ برقی مواصلاتی سطح پر اردو ادب و شاعری کو عالمی تناظر میں جاننا، اس کو سمجھنا، اور دیگر زبانوں اور اس کے ادب کے ساتھ اس کا تقابلی موازنہ کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے.
ہم یہ بات کرتے چلے آئے ہیں کہ دنیائے علم میں ادب کی زبان کے ساتھ ساتھ قوموں کی رویے، حالات زمانہ بھی جڑا ہوتا ہے. جہاں اس کی تکنیکی اور تیز رفتاری میں ہم جو ہے تمام دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں بہت ساری چیزیں شاعری میں بہت متنوع اصناف بھی نظر آتا ہے. بہت سارے لامحدود خیالات، افکار اور فلسفہ جو ہے ہمیں وہ نظر آتا ہے. اور ان تمام چیزوں کو ترجمہ نگاری کے ادب کے میدان میں عالمی ادب کو یکجا کرنے کے لیے، اسے فروغ دینے کے لیے، ایک تقابلی جائزہ پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اردو زبان کو جو ہے تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اپنی راہیں ہموار کر رہی ہے. آپ نے ابھی صدف مرزا کو سنا کہ انہوں نے کس طرح اردو زبان کو یورپی زبان کے ساتھ جوڑا، انہوں نے کس طرح ڈینش شاعرات کی جو ہے شاعری کا ترجمہ کیا، انہوں نے نسائی ادب کو متعارف کروایا تاریخی لحاظ سے. اور آج بھی جو کام ہو رہا ہے، اس عہد میں جو خواتین لکھ رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا ایک منظرنامہ کہ کس طرح سے ہماری خواتین جو ہیں وہ دیگر زبانوں کی خواتین جو ہیں وہ لکھ رہی ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ اسی طرح ہم دیگر ممالک کے لکھنے والوں سے، دیگر زبانوں کے لکھنے والوں سے جو ہے ہم آپ کو اس طرح متعارف کرواتے رہیں. ہمارا جو ہے یہ پروگرام آپ سب نے اتنی توجہ سے سنا اور اس کے لیے جو ہے ہم آپ کے بےحد شکر گزار ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک، اپنا رد عمل ضرور بھیجیے گا، ہمیں اپنے پیغامات سے ضرور نوازیے گا، ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہم اپنے پروگرام کو اور کس طرح مزید بہتر بنا سکتے ہیں، ہم کس طرح اور کن لوگوں سے آپ لوگوں کا تعارف کروا سکتے ہیں، اور کس ادب کو اور یا کس ادیب کو آپ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان سے رابطہ کر کے یہاں آپ کو ان کا کلام اور ان کی شخصیت سے متعارف کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام اپنے سننے والوں کو، دیسی دھوم اردو کے سننے والوں کو اور اردو دھوم کو سننے والوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ سب نے اتنی دلچسپی اور توجہ سے ہمارا پروگرام سنا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں اجازت دیجیے، ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا.